جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ سرگودا تقریر کرتے ہوئے براہ راست مریم نواز صاحبہ نے سپریم کورٹ کے ججوں کو ٹارگٹ کیا ہے۔ اپنی زندگی کے اندر، اپنی صحافتی زندگی کے اندر میں نے آج تک کبھی اس قسم کی تقریر نہیں سنی کہ ایک حکومتی جماعت ہے، اس کی سینئر لیڈر ہیں اور وہ سپریم کورٹ کے حاضر سروس ججوں کا نام لے کے جس قسم کی باتیں کی گئی، جو الزامات لگائے گئے، وہ انپریسیڈنٹڈ ہیں۔ یہاں تک کہ اب بہت سارے صحافی بھی اس حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ سینئر صحافی کامران خان صاحب نے بھی اس کے حوالے سے ٹویٹ کی۔ انہوں نے کہا کہ آج مریم نواز نے تصویریں دکھا کر، نام لے لے کر سپریم کورٹ کے 2 حاضر جج صاحبان پر الزامات کی بوچھاڑ کر دی۔ چیف جسٹس آف پاکستان پر بھی بھپتیاں کسیں، بینچ فکسنگ کا الزام لگایا۔ سپریم کورٹ اپنے نام اور وقار کا دفاع کرنے، ورنہ متعلقہ جج صاحبان بما چیف جسٹس مستعفی ہو جائیں۔ دیکھیں، اب عدالت کی کوئی نہ وہاں پہ عزت چھوڑی گئی، نہ اس کا وقار چھوڑا گیا۔ جس قسم کی باتیں کی گئیں، ٹو بی آنیسٹ بڑا افسوس ہوا۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ادارے ہیں، یہ ہمارے ادارے ہیں، ان کو اس طرح ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن کچھ دن پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ الیکشن کمیشن کی مبینہ توہین کے اوپر فواد چودھری کے اوپر اتنا بڑا مقدمہ کر دیا گیا، ان کو گرفتار کر لیا گیا، کالا کپڑا ان کے اوپر ڈال کے ان کو عدالتوں میں پیش کیا گیا۔ عمران خان صاحب نے ایک لوور جوڈیشری کی جو عدالت ہے وہاں پہ ایک جج صاحبہ کا نام لیا، اس کے اوپر ان کے اوپر کس قسم کے مقدمات درج کیے گئے۔ پھر وہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سو موٹو بھی لیا، وہ وہاں پہ پیش ہوئے، اس جج کی عدالت میں گئے، خان صاحب نے وہاں پہ بھی معافی مانگی۔ لیکن یہ جو زبان آج مریم نواز صاحبہ نے جج صاحبان کے حوالے سے استعمال کی ہے، آج سے پہلے نہیں دیکھی۔ مطلب حاضر سروس سٹنگ جج، ان کے نام لے کے کس قسم کے الزامات لگائے گئے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی نواز شریف کے خلاف سازش ہوئی، اور یہ جو 5 کا ٹولہ ہے، آج اس 5 کے ٹولے میں انہوں نے یہ پی ٹی وی کے اوپر دکھائی گئی، جو جج صاحبان کی تصویریں دکھائی گئی، 5 کا ٹولہ انہوں نے باقاعدہ تصویریں دکھائی، جس میں جنرل فیض کی تصویر تھی، اس کے آصف سعید کھوسہ صاحب کی تصویر تھی، اس کے علاوہ 2 حاضر سروس جج صاحبان کی تصویریں تھیں، جو پچھلے ثاقب نثار صاحب ہیں چیف جسٹس، ان کی تصویر تھی، اور 2 موجودہ جو حاضر سروس جج صاحبان ہیں ان کی تصویریں تھیں، اور ان کو نام لے کے ان کو ٹارگٹ کیا گیا۔ کیا آج تک آپ نے دیکھا ہے کہ کسی جج کی حاضر سروس سپریم کورٹ کے جج کی تصویر دکھا کے اس طرح اس کے اوپر حملہ کیا جائے؟ اب یہ کیا وجہ ہے، کیوں اس طرح حملہ کیا گیا، کہاں سے ان کو گو ہیڈ ملی ہے کہ جناب ہم یہ کر سکتے ہیں، یا اس سے ان کو کیا سیاسی فائدہ ہوگا؟ وہ بڑے اپسٹ ہیں آج کل جو بینچ بنا ہے وہ جو انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے، کہ جناب وہ بینچ فکسنگ ہو گئی، وہ بینچ ایسے کیسے بن گیا۔ جناب یہ وہی سپریم کورٹ ہے جس کی وجہ سے آج اس وقت آپ کی حکومت ہے۔ یہ جو اسمبلی ہے، قومی اسمبلی، یہ تو قاسم سورزی کی رولنگ کے بعد صدر صاحب نے توڑ دی تھی، پر سپریم کورٹ نے انٹروینشن کی، سپریم کورٹ کے حکم کے اوپر اجلاس ہوا، رات کو 12 بجے عدالت کھلی، ووٹنگ کروائی گئی، اور آپ کے چاچا جو ہیں وہ ملک کے وزیر اعظم بنے، اور آپ جس شان سے ماشاءاللہ گئیں پرائم منسٹر ہاؤس، وہ آپ کی ویڈیو ساری دنیا نے دیکھی، اور پھر آپ کے وہاں پہ روز آنا جانا، اور جس طریقے سے آپ لوگوں کی حکومت چلائی گئی، اور آپ کے چاچا کیبنٹ لے کے آپ کے والد کے پاس، جو آپ آج جلسے میں یہ کہہ رہی تھیں، وہ لیڈر جو ہے وہ گیدڑ کی طرح چھپ کے نہیں بیٹھتا زمان پارک میں جس طرح خان صاحب بیٹھے، وہ فرنٹ سے لیڈ کرتا ہے، وہ سامنے سے لیڈ کرتا ہے۔ تو آپ کی جو پوری کابینہ اور وزیر اعظم جو ہے وہ سامنے سے لیڈ کرنے والے لیڈر سے ملنے کے لیے لندن جاتے تھے، اس لیے کہ سامنے سے لیڈ جو ہے وہ لندن سے ہوتا ہے۔ پر اینی وے، پاناما کا ذکر بار بار آتا رہا، جی پاناما اسٹیبلشمنٹ نے کروایا، پاناما عدلیہ نے کروایا، یہ اور وہ۔ بھائی پاناما پیپرز ایک عالمی سطح کے اوپر مبینہ کرپشن کا سکینڈل تھا، جرمن اخبار نے اس کو بریک کیا، پوری دنیا میں جو اشرافیہ ہے اس میں نام آئے، آپ کے خاندان کا بھی نام آیا، اور اس سے پہلے یہ آپ قومی ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے یہ فرما چکی ہیں کہ میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں، اور بعد میں یہ ساری چیزیں سامنے آ گئیں، اور پھر اس طریقے سے حملہ آور۔ اور اچھا، دوسرا جو اس تقریر ہوتی ہے نا، اس میں کوئی اکیڈیمک پوائنٹ ہوتا ہے کہ جناب یہ چیز ہے، یہاں پہ یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، یہ وہ ہے، اس کی چیزیں جو ہے نا اس طرح نہیں ہونی چاہیے تھی، یہ اس طرح ہونی چاہیے تھی۔ اور میں ہمیشہ آپ کو کہتا ہوں کہ یہ لوگ اپنا بیانیہ کیوں نہیں بنا سکے؟ ان کا بیانیہ جو ہے وہ ذاتی نوع ہے، نواز شریف کو یہ کر دیا، ہمارے اوپر یہ ظلم کر دیا۔ دوسری طرف جو عمران خان کا بیانیہ ہے وہ قومی سطح پہ بیانیہ ہوتا ہے، جی یہ ہوا، میری حکومت گئی،
ملک کا یہ نقصان ہو گیا، میرے ساتھ یہ کیا عوام کا یہ نقصان ہو گیا. تو اس وجہ سے عوام اس بیانیے کو بائی کرتی ہے. یہاں پہ آپ ذاتی نوعے سے ذاتی نفرت، ذاتی غصہ، مطلب میں نے آج تک کسی شخص کو اتنے غصے میں اس طرح تقریر کرتے ہوئے نہیں دیکھا. اتنی بڑی جماعت کی لیڈر اور اس قسم کی گفتگو. میری ایک دو ان کی جماعت کے اپنے لیڈران سے بات ہوئی اور آپ دیکھیں گے کہ کوئی اس کو اون نہیں کرے گا، کوئی کھل کے سامنے نہیں آئے گا کہ جناب آپ بیٹھے ہوئے ججز کو اس طرح ٹارگٹ کرنا، اور وہ بھی وہ سپریم کورٹ جس کی وجہ سے آج آپ کی حکومت بنی ہوئی ہے. اور میں پہلے بھی یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ میں اپنے ولاگز میں بھی کی ہے کہ اداروں کو آپ کنٹروورشل بنائیں گے، ٹارگٹ کریں گے تو وہ قطعاً مناسب نہیں ہے. جس وقت لاہور ہائی کورٹ کو بہت سارے پاکستان تحریک انصاف کے سمپتھائزرز ٹارگٹ کرتے ہوتے تھے، اس وقت بھی میں کہتا تھا ہاں فیصلے پہ تنقید کریں کہ جناب جج صاحب یہ کیسا آپ نے فیصلہ دے دیا. اب یہ جو بینچ بیٹھا ہے اگر یہ کوئی ایسا فیصلہ دے گا اس کے اوپر آپ ضرور تنقید کریں، لیکن آپ ججوں کی شخصیت کے اوپر، ان کی ذات کے اوپر ان کو دباؤ میں لانے کے لیے تنقید کر رہے ہیں، اور ججز کے اوپر جناب پھر ریفرنس بھی دائر ہو رہے ہیں، آڈیو بھی سامنے آ گئی. پہلے یہ چیزیں سامنے نہیں آئی. کیا قوم روٹی کو چوچی سمجھتی ہے؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ دباؤ ڈال کے عدلیہ سے کوئی فیصلہ لے لیں گے، عوامی دباؤ ڈال کے، اس طرح عوام میں تقریریں کر کے، پھر تو آپ کو کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے. عمران خان کے جتنی عوامی سپورٹ ہے آپ کے پاس تو اس کا ایک رتی برابر حصہ بھی نہیں ہے. پھر اگر وہ بھی اس طرح جناب عوام کے دباؤ کے ذریعے فیصلے لینا شروع ہو گئے، پھر تو آپ کے کہیں نہ 3 میں ہے نہ 13 میں ہے. لیکن یہ بڑا جو ہے پریسیڈنٹڈ قسم کا اٹیک تھا اور بڑا انفارچونیٹ قسم کا اٹیک تھا. پر ہم نے ماضی میں دیکھا کہ دیگر اداروں کے حوالے سے باتیں کرنے والوں کے خلاف تو بڑے سنگین مقدمات ہوئے، ان کو اٹھایا بھی کیا اب اس کے اوپر عدلیہ کوئی نوٹس لے گی؟ جس طرح کامران خان صاحب جو سینئر صحافی انہوں نے کہا کہ اگر آپ نوٹس نہیں لے سکتے، اپنے ادارے کا وقار جو ہے وہ بحال نہیں کروا سکتے یا ادارے کا وقار کا تحفظ نہیں کر سکتے، تو پھر یہ جج صاحبان مستعفی ہو جائیں. یہ سینئر صحافی کامران خان صاحب نے لکھا. آج سارا دن اس حوالے سے بحث ہوتی رہی. جناب کی جو زبان مریم بی بی نے استعمال کی اس میں واضح نظر آ رہا ہے کہ وہ کتنے غصے میں ہیں اور کتنی نفرت ان کے لہجے میں نظر آ رہی ہے. اور اب دیکھتے ہیں کہ آگے یہ کیس کس طرف جاتا ہے. سپریم کورٹ اس کے اوپر کوئی سموٹو لیتی ہے یا نہیں لیتی. میرے پاس وہ ساری ان کی سپیچ موجود ہے، پر میں نہیں چاہتا کہ وہ سپیچ میں یہاں پہ دہراؤں. ان کے جو الفاظ ہیں اور جس قسم کی باتیں انہوں نے کی ہیں وہ یہاں پہ دہراؤں، وہ مناسب نہیں ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ 5 کے ٹولے والا جو ان کا بیانیہ ہے اس میں 5 شخصیات آ جائیں ان کو نظر آئیں. جنرل باجوہ نظر نہیں آئے، جنرل فیض انہوں نے لگایا ان کی تصویر. اب اگین یہ عوام کو جو ہے نا ایک طرح سے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ روٹی کی جگہ چوچی کھلانے کی کوشش ہے. کیا جنرل فیض اپنی مرضی سے کچھ کر رہے تھے؟ کیا جنرل فیض جو ہے وہ بالکل ادارے کی مرضی کے بغیر آئسولیشن میں آپریٹ کر رہے تھے؟ میں نے پہلے بھی آپ کو کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ صرف ایک شخص ہوتا ہے. ڈی جی آئی ایس آئی ہو جائے یا کہیں اور تعینات کوئی فوجی افسر ہو جائے، وہ آرمی چیف کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. یہی سوچ ان کی تھی کہ جیسے کہ جی ڈی جی آئی ایس آئی کوئی اپنی مرضی سے کوئی چیزیں کرتے ہیں. اور یاد ہوگا کہ ان کے والد نے جنرل ضیاء الدین بٹ کو بنا دیا تھا آرمی چیف، اور اس کا پھر کیا نتیجہ نکلا تھا، وہ خود بھی گرفتار ہو گئے تھے. وہ ایک پوری تاریخ کا حصہ ہے. پر اینی وے، تو جنرل باجوہ کی آج بیچ میں تصویر نظر نہیں آئی. پہلے تو یہ لوگ ان کے اوپر الزام لگاتے رہے، ان کے والد یہ کہتے رہے کہ جنرل باجوہ آپ کو جواب دینا پڑے گا. جس وقت نواز شریف صاحب فرنٹ سے لیڈ کرتے ہیں، لندن سے بیٹھ کے تقریر کرتے ہیں، فرنٹ سے وہیں سے لیڈ ہوتا ہے، سامنے سے چھپ کے تو بندہ لاہور میں بیٹھتا ہے، فرنٹ والا جو سامنے والا ہوتا ہے وہ لندن میں بیٹھتا ہے. تو وہاں سے جب وہ تقریریں کرتے تھے تو اس میں تو وہ جنرل باجوہ کا بڑا کھل کے نام لیتے تھے، لیکن آج جو ہے اس میں نہیں. اب وقت کے ساتھ ساتھ جو وقت بدلتا رہے گا، میرے خیال میں یہ انہوں نے گنجائش رکھی ہے شاید اس میں 5 میں جو ہے 2 نکال دیے، 3 ڈال دیے، ایک اوپر کر دیا، ایک سائڈ پہ کر دیا، ایک بیچ میں گھسا دیا کہ یہ جناب نیا آ گیا ہے. تو اس میں وہ وقت کے ساتھ ساتھ نام ڈالتے رہیں گے. اور ابھی یہ دونوں جج صاحبان نے کہا کہ سموٹو نوٹس لیا جائے اس کے اوپر چیف جسٹس صاحب کو، یہ جو انتخابات کا معاملہ ہے تو اس پہ اتنی آؤٹ ریج. باقی اگین جو لوگ تنقید کر رہے ہیں بینچ کی تشکیل کے اوپر، ان کی بھی عقل کو سلام ہے، بلکہ ان کی بائسنس اور ان کے متعصب رویے کو سلام ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب جو 9 رکنی بینچ ہے اس میں 2 بندے جو ہیں وہ اثر انداز ہو جائیں گے. تو مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ کچھ اور ہے. مسئلہ یہ ہے کہ سارے مسئلے کو کنٹروورشل بنانا ہے. بلیک اینڈ وائٹ لکھا ہوا ہے کہ الیکشنز 90 روز میں کروانے ہیں. یہ آؤٹ ریج کیوں نہیں آ رہی ہماری صحافتی برادری کی طرف سے اس طرح؟
اور دانشور طبقے کی جانب سے کہ جناب یہ 90 روز میں لکھا ہوا ہے, آئین کے اندر لکھا ہوا ہے, آپ الیکشنز کروائیں. لیکن کبھی اس کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, کبھی اس کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن آج جو مریم بی بی نے جج صاحبان اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ کیا, یہ ایک تاریخ میں یاد رکھا جائے گا. ایک ایسا بدقسمت یہ ایک تقریر تھی کہ اس کا حوالہ بار بار دیا جائے گا. یہ آج آپ میری بات نوٹ کر لیں. دس ول کم بیک ٹو ہانٹ مینی پیپل, جنہوں نے یہ بیانیاں بنانے کے لیے ان کو کہا اور یہ تصویریں چلائیں اور پی ٹی وی کے اوپر یہ تصویریں چلائیں. اور یہ باقاعدہ یہ نہیں ہوا کہ یہ اچانک انہوں نے کہہ دیا کہ جناب یہ جج ایسا, نہیں. یہ جو تصویریں پہلے لگائی ہوئی تھی, اٹ شوز کہ یہ باقاعدہ مشاورت کے ساتھ, کس کس سے مشاورت ہوئی, کس کس جگہ پہ مشاورت ہوئی, یہ بھی چیزیں کیا پتا کبھی سامنے آ جائیں. مشاورت کے ساتھ جناب تصویریں نکالی گئیں, تصویریں چلائی گئیں, پھر کس کس چینل نے دکھائیں, کیا ہوا, پی ٹی وی پہ چل رہی تھی, یہ سب کچھ, یہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی. کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ جناب یہ بڑی پرجوش تقریر تھی اور فی البدیہی انہوں نے کہہ دیا, نہیں, یہ باقاعدہ ایک جو نظر آ رہا ہے کہ پہلے انہوں نے تقریر کے حوالے سے سوچا ہوگا اور اسی وجہ سے وہ 5 کے ٹولے میں تصویریں لگی ہوئی تھی. اگر ایک دم سے وہ بات کر رہی ہوتی تو ایک دم سے وہ تصویریں سٹنگ سپریم کورٹ کے ججز کی کس نے لگائی اس کے اندر تصویریں, اور ان کے پھر نام بھی لیے گئے. تو اٹ مینس کہ پہلے سے ایک بڑی سوچ بچار کر کے یہ تقریر کی گئی. اچھا, دوسری چیز یہ ہے کہ وہ نواب کھیتران صاحب جو ہیں جن کے اوپر الزام ہے, اب کچھ اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ جی وہ عورت سامنے آ گئی ہے, پر وہ جو باڈی ملی تھی وہ کس کی ہے, وہ کسی نوجوان خاتون کی ہے, اس کو قتل سے پہلے زیادتی کی بھی اطلاعات ہیں جو پوسٹ مارٹم کی جو اس کی رپورٹ ہے. پر یہ نواب صاحب کو گرفتار کیا ہے پولیس نے اور یہ پولیس کے ساتھ جا رہے ہیں. اب دیکھیں کیسے سر جھکا کے ساتھ پولیس والے چل رہے ہیں اور نواب صاحب وکٹری کا نشان بنا رہے ہیں. یہ اور جو توہین الیکشن کمیشن کرتے ان کو ہتھکڑیاں لگا کے ان کے منہ پہ کالے کپڑے ڈال کے پیش کیا جاتا ہے عدالتوں میں. تو یہ نواب صاحب جو ہے جس شانہ انداز میں پیش ہو رہے ہیں, اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ پاکستان کے اندر اشرافیہ جو ہے وہ اس کو کیسے ٹریٹ کیا جاتا ہے اور عام بندے کو کیسے ٹریٹ کیا جاتا ہے. باقی جو ہے یہ وہ سارے نواب ہیں جو اگر آپ ان کو دیکھیں, بلوچستان سے تعلق رکھنے والے مختلف سردار جو ہیں, ان سرداروں کو آپ دیکھیں یہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے بلوچستان کی مظلومیت کی تقریریں کرتے ہیں, لیکن جتنے انہوں نے بیکورڈ رکھنے میں بلوچستان کو اپنا کردار ادا کیا ہے, کسی نے ادا نہیں کیا. یہ جو بلوچستان کے سردار ہیں, اگر آپ اسلام آباد میں دیکھ لیں, سب سے مہنگی گاڑی ان کی ہوتی ہے. جتنی ان کی گاڑی, ایک گاڑی کی قیمت ہے, اتنے میں اسلام آباد میں آپ گھر خرید سکتے ہیں. اور یہ پھر پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں جناب یہ صوبہ ہمارا حق کھا گیا, وہ صوبہ ہمارا حق کھا گیا. اور بھائی آپ اپنے لوگوں کو تو حق دے دو, ان کو جہالت میں رکھا ہوا ہے. اب جی وہاں پہ یہ جرگہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, کیا یہ کوئی ادھر جنگل کا قانون ہے؟ کیا وہاں پہ کوئی قانون نہیں ہے؟ ایک نواز شریف کو کرپشن کے مبینہ کیس میں نائلی کے اوپر اتنی آؤٹ ریج ہو گئی کہ سپریم کورٹ کے ججوں تک کی تصویریں لگا دی گئیں, لیکن وہ جو وہاں پہ بلوچستان کے اندر ہوتا ہے اس میں اتنی آؤٹ ریج نہیں ہوتی ہے کسی جانب سے بھی. پر اینی وے, یہ جو ان کی تصویر عدالت میں پیش ہوتے ہوئے دیکھی تو میں نے کہا بھائی سلام ہے اس نظام کو کہ جہاں پہ منہ سے کسی بات کرنے والا, کسی کے اوپر تنقید کرنے والا, اس کو ہتھکڑیاں لگا کے پیش کیا جاتا ہے, ان کو پھینٹی لگائی جاتی ہے, ان کو مارا جاتا ہے. لیکن دوسری طرف ایک شخص جس کے اوپر اتنے سنگین الزامات ہیں, ماضی میں سپریم کورٹ اس کے حوالے سے ایکشن لے چکی ہے, یہ ماضی میں ان کا کیس بھی چل چکا ہے, لیکن ابھی بھی وہ معتبر ہیں اور عدالتوں میں جس طریقے سے پیش ہو رہے ہیں اور ساتھ ساتھ پھر وہ وکٹری کا نشان بھی بنا رہے ہیں. تو یہ بنیادی طور پہ وکٹری کا نشان نہیں ہے, یہ ہمارے جو نظام انصاف اور عدل ہے یہ اس کا چہرہ ہے. میں اوقات نہیں کہوں گا, سخت لفظ ہو جاتا ہے, تو یہ اس کا چہرہ ہے جو ہمیں جو ہے وہ نظر آ رہا ہے اس تصویر کے اندر. امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی, بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ.